فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، مسجد خدیجۃ الکبریٰ اہل حدیث جالی روڈ کی یہ مسجد ہے بھٹکل شہر کی، اور جیسا کہ آج کے جمعہ کے خطبے میں نے وضاحت کی تھی کہ الحمدللہ اس شہر کے اندر ایک عرصے تک جماعت اہل حدیث کے تعلق سے صرف ایک مسجد تھی جو مسجد امام بخاری کے نام سے آپ تمام کے سامنے بالکل متعارف ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا فضل و کرم ہوا، اور اس کے بعد یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، جو عمائدین ہیں اور یہاں کے جو عوام ہیں، ان کی کوششوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت ایک کے بعد ایک اور پھر تیسری مسجد جو ابھی بندر روڈ پہ زیر تعمیر ہے، پہلی مسجد امام بخاری، دوسری مسجد یہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ، اور تیسری مسجد انشاءاللہ بہت جلد کنسٹرکشن کے اعتبار سے مکمل ہونے والی ہے جو بندر روڈ پہ ہے. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو نیکیوں کے بڑھتے ہوئے قدم ہیں اور اس میں جو بھی اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے، اخلاص و للہیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو منور فرما دے، اور ان نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، آمین. معزز سامعین کرام، یہ جو مسجدیں ہیں دراصل یہ اسلامی سماج و معاشرے کے ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کے بغیر سماج و معاشرہ کا جو وجود ہے اسلامی وہ بالکل برقرار نہیں رہ سکتا ہے. سامعین کرام، یہ جو مسجد ہے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے معزز ٹکڑے ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر آنے کے بعد مومنوں کے دلوں کو تازگی ملتی ہے. اس گھر کے اندر بیٹھ کر کے ایمان والے اپنے دلوں کے ایمان کو منور کرتے ہیں. اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، علم وحی کی خیرات بڑھتی ہے. یہاں پر ایمان والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کا سودا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت سے بالکل منع کیا ہے، کیونکہ اس جگہ پہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل سرگوشی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی تجارت کرتے ہیں، جنت کا سودا کرتے ہیں. سامعین کرام، میں نے بتلایا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ مسجد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پورے روئے زمین پر جو مسجدیں ہیں وہ سب سے پسندیدہ ترین ٹکڑے ہیں. اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں بڑی وضاحت سے فرمایا ہے. صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 6671 نمبر کی حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تبارک و تعالی مساجدها. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ یہی مسجد ہے. سامعین کرام، یہ جو مسجد ہے اور مسجد کی تعمیر کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. مسجد کی تعمیر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے اور اس کے پیچھے جو فضیلت ہے وہ بیان کرنے سے باہر ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دوں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر تیار کر دے گا. سوچئے یہ ایک اکیلی حدیث مسجد کے تعمیر کے فضیلت کے اوپر کافی ہے. سامعین کرام، یہ جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کی سماج و معاشرے کے اندر جو ضرورت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، ہم نے ابھی اپنے خطبے کے آغاز میں ہی، اپنے اس درس کے آغاز میں ہی یہ بتلا دیا تھا کہ اسلامی سماج و معاشرے کے ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کے بغیر اسلامی سماج و معاشرے کا اسٹرکچر کھڑا نہیں رہ سکتا. آبادیوں کے لیے، محلوں کے لیے، شہروں کے لیے مسجد کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کی اہمیت کو اپنے دلوں کے اندر سجانا چاہتے ہیں، تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں. آغاز میں ہی قباء کے اندر کچھ روز ٹھہرنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہی مسجد قباء کی تعمیر فرما دیتے ہیں. سامعین کرام، جب قباء سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد آپ کو تو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے وطن ہو کر کے، بے یار و مددگار ہو کر کے، اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر کے، اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر تشریف لائیں. ابھی ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ میسور میں جا کر کے رہنا چاہتے ہیں، بنگلور میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ مسقط میں بس رہے ہیں، کچھ لوگ قطر میں بس رہے ہیں، کچھ لوگ سعودی عرب میں بس رہے ہیں. ابھی جب یہاں سے جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا گھر ہو، ہم وہاں پر رہ سہیں. اگر اپنا گھر بنانے کی صلاحیت نہیں تو وہاں پر پہلے سے بھاڑے کا مکان فٹ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی بے سر و سامانی میں مکہ سے مدینہ آتے ہیں. گھر کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بھی بیویاں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بالکل جھونپڑا نما مکان میں رہنا گوارا کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے ہیں. یہ ہے مسجد کی اہمیت. سامعین کرام، یہ مسجد ہمارے سماج و معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. جن علاقوں میں اگر مسجد نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ علاقہ بے جان ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلتے تھے سفر پہ جنگ کرنے کی غرض سے، تو کسی بھی علاقے کے باہر پڑاؤ ڈالتے تھے اور کان لگا کر کے سنتے رہتے تھے کہ فجر کے وقت اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب اذان ہو جاتی تھی سمجھ لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ زندہ قوم ہے، اس لیے کہ یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر نماز قائم ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مسجد ہے. لیکن اگر اذان نہیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دیا کرتے تھے. سامعین کرام، یہ مسجد یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے علاقے کے اندر مسجدوں کی تعمیر کی ہے اور اسی کو یادگار کے طور پر چھوڑا ہے. آپ دیکھیے بیت المقدس، آپ دیکھیے کعبۃ اللہ، یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، کروایا. تو یہ مسجد کی اہمیت ہے جس کو سمجھنا اور جس کے اوپر غور و فکر کرنا ہم تمام کے لیے ابھی سے ضروری ہے. یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی سنگل مسجد بنواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضل سے نوازا ہے. اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو سماج و معاشرے کے لوگ اپنی طاقت کا آخری حصہ بھی لگا دے لیکن مسجد کو تعمیر کر کے چھوڑے، کیونکہ بغیر مسجد کے ہمارا سماج نہیں ہے، بغیر مسجد کے ہماری تہذیب نہیں ہے، بغیر مسجد کے ہمارا وجود نہیں ہے. اگر مسجد ہے تو وجود ہے. معزز سامعین کرام، مسجدیں تو تعمیر ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ کسی بھی علاقے کے اندر مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو اس کی کچھ حقوق بھی وہاں کے لوگوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں. ان حقوق کو ادا کرنا بالکل ضروری ہے. ابھی ہے نا، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں.
حقوق ادا کرتے ہیں نا، اسی طرح سے مسجد کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس سلسلے میں بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ خالی مسجد بنا دینے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ مسجد کے حقوق کو ادا بھی کرنا ہے۔ سامعین کرام، اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو اسلامی سماج و معاشرے کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اگر مسجد بنایا ہے تو مسجد کو آباد کیا جائے، مسجد کو آباد کیا جائے، مسجد میں نماز پڑھا جائے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، تلاوتوں سے مسجد کو آباد کیا جائے، ذکر و اذکار سے مسجد کو آباد کیا جائے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ہم نے آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجدوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع یذکر فیہا اسمہ، کہ مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے۔ کیسے نام کو بلند کیا جائے؟ زور سے اللہ پکار کر کے نہیں، ذکر و اذکار کیا جائے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کے اندر دروس رکھے جائیں۔ یہ ابھی ہمارے ہاں دروس کا بڑا مسئلہ ہے، درسوں کے تعلق سے بڑی بے راہ روی مسلم سماج و معاشرے کی مسجدوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مسجد کے علماء کرام اور مسجد کے ذمہ داران سب سے پہلے مسئول ہیں، سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ دروس کے لیے ایک مکمل اور مسلسل پیٹرن ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے ذریعے سے ہی دعوت و تبلیغ کے کام کو آگے بڑھایا ہے، مسجد کے ذریعے سے ہی لوگوں کو تعلیم دی ہے، مسجد کے ذریعے سے ہی لوگوں کو قرآن کریم سکھایا ہے۔ تو مسجد کے اندر جہاں نماز کو قائم کرنا چاہیے وہیں پر دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، وہیں پر ذکر و اذکار ہونا چاہیے، وہیں پر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے۔ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ مسجدوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے ذکر کو کرنے سے، نمازوں کو قائم کرنے سے نہ تو کاروبار روکتا ہے، نہ تو خرید و فروخت روکتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، دروس کی مجلس کو قائم کرنے سے کچھ بھی غافل نہیں کرتی ہے۔ نہ تو ان کا کاروبار غافل کرتا ہے، نہ ان کا لین دین ان کو غافل کرتا ہے، نہ ان کا خرید و فروخت ان کو غافل کرتا ہے۔ اور وہ لوگ صرف اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مسجد کے حقوق میں سے پہلا جو حق ہے وہ مسجد کو آباد کرنا، نمازوں کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، درس و دروس کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے مسجد کو آباد کیا جائے، یہ پہلا حق ہے۔ سامعین کرام، دوسرا حق یہ ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان یا النظافۃ نصف الایمان، طہارت، پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ یہ جو مسلم قوم ہے نا، اس قوم کی پہچان ہی صفائی اور ستھرائی سے تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج قوم کا بڑا برا حال ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج اس قوم کا بہت برا حال ہے۔ آج ہمارے ہاں صفائی ستھرائی نام کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر مسلم سماج و معاشرے کے اندر صفائی اور ستھرائی نہیں ہے تو اس سے اسلام بدنام نہیں ہوتا ہے، اس سے ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ اسلام تو پاکیزگی کا، صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اس میں بھی مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب اتخاذ المساجد فی الدور، حدیث نمبر 455۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کے اندر، کالونیوں کے اندر، آبادیوں کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا کہ مسجد کو بنایا جائے، اور پھر مسجد کو بنا کر کے ویسے ہی گندا سندا نہیں چھوڑا جائے، بلکہ اس کو صاف ستھرا کیا جائے، اس کو پاکیزہ کیا جائے، اس کو معطر رکھا جائے۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ہی اس بات کے اوپر مقرر تھے کہ وہ ہر جمعہ کے دن بخور کی خوشبو کے ذریعے سے دھونے دیا کرتے تھے، پوری مسجد کو معطر کیا کرتے تھے۔ ان کا نام نعیم بن عمر تھا، اور ان کو نعیم المجمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا کام ہی تھا مسجد کو معطر کرنا، مسجد کو خوشبودار بنانا۔ تو مسجد کو جہاں پاکیزہ رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، ٹوائلٹ کو صاف رکھا جائے، وضو خانے کو صاف رکھا جائے، مسجد کے کونوں کو صاف رکھا جائے، وہی مسجد کو معطر اور خوشبودار بنا کر کے بھی رکھا جانا چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک کونے میں تھوک کپڑا ہوا ہے، رینٹ پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے، اپنے ہاتھ سے جا کر کے اس کو کھرچ کر کے اس کو باہر پھینکا اور کہا کہ مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے، اور اس گناہ کا کفارہ اس کو مٹا کر کے باہر ہٹا دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو مسجد کی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کی اہمیت کو، اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میرے امت کے لوگوں کے اعمال پیش کیے گئے، جن اعمال کے ذریعے سے میری امت کے لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، اور میں نے ان عملوں میں دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے اندر سے ایک تن کا جو مسجد میں پڑا ہوا ہے صفائی کی غرض سے اٹھاتا ہے اور اس کو باہر ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے۔ سوچئے کہ مسجد کی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے۔ سامعین کرام، جہاں مسجدوں کی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھا جائے، وہیں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیے تو کوئی بدبودار سامان کھا کر کے نہ آئیے، پیاز کھا کر کے نہ آئیے، لہسن کھا کر کے مت آئیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 564، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل البصل والثوم والکراس فلا یقربن مسجدنا، جو آدمی لہسن کھا لے، جو آدمی پیاز کھا لے، جو آدمی گندنا کھا لے، وہ کھا کر کے ہماری مسجد کے اندر نہ آئے۔ کیوں نہیں مسجد کے اندر آئے؟ کیونکہ منہ سے باس آتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سگریٹ پی کر کے آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گٹکھا کھا کر کے آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کھینی ملنے کی عادت ہے، کھینی کھاتے ہیں اور پھر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہیں، ان کی جو احادیث ہے، اس کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے، اسی واسطے سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ، انسان کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا مسجد کے اندر جب آدمی آئے تو بدبودار سامان کھا کر کے یا بدبودار سامان لے کر کے بھی نہیں آئے۔ معزز سامعین کرام، مسجد کا تیسرا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں تو مسجد کے اندر اچھا لباس پہن کر کے آئے۔ لباس اچھا ہونا چاہیے، لباس بہترین ہونا چاہیے، وہ لباس ہونا چاہیے جس لباس کو پہن کر کے ہم شادیوں میں چلے جایا کرتے ہیں، ولیمے میں جاتے ہیں، ایسا لباس پہن کر کے آنا یہ مسجد کا حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں ہر نماز کے حاضری کے وقت اپنا زینت اختیار کر کے آؤ۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ کام کرتے رہتے ہیں، اسی لباس میں مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس لباس میں کام کر رہے تھے وہی لباس پہن کر کے مسجد کے اندر آ گئے۔ ابھی ذرا ولیمے کے لیے جانا ہے تو پورا جٹ جاٹ میں جائیں گے، ذرا بال کا کونا دیکھ لیں گے،
ذرا دیکھیں گے کہ چہرے کے اوپر ذرا سا تازگی دکھ رہی کہ نہیں دکھ رہی ہے. لیکن مسجد میں آنے کے وقت ایسا ہم نہیں کرتے ہیں, ایسا نہیں سوچتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد کے اندر سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ یہ کہ زینت کا لباس پہن کر کے آؤ ہر نماز کے وقت. معزز سامعین کرام, جب مسجد کے لیے نکلیے نماز پڑھنے کی غرض سے تو یہ بھی ہمارے اوپر حق عائد ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے, اس دعا کو پڑھتے ہوئے نکلیے گھر سے. صحیح البخاری کتاب الدعوات کی روایت ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد کے لیے نکلو تو کیا کہو, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا واجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا اللہم آتنی نورا. یہ دعا ہے, اس کو یاد کر لیجئے, اور یاد کر کے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے نکلیے تو یہ دعا ضرور پڑھ کر کے آئیے. معزز سامعین کرام, جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیے تو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ آئیے. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے, نماز پڑھنے کے تعلق سے ہمیشہ الرٹ رہیے کہ اب اس نماز کے بعد فلاں نماز کا وقت ہے, اور اس کے لیے پہلے سے تیار رہیے. اور جب مسجد کی طرف آئیے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آئیے, گھابرے ہو کر کے نہیں آئیے, ہڑبڑا کر کے نہیں آئیے, جلدی جلدی کرتے ہوئے مت آئیے. ابھی ہم نے جمعہ کے خطبے میں صحیح البخاری کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی, جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو دوڑ کر کے مت آؤ, بلکہ پرسکون جو اب تمہاری معمولی چلنے کی رفتار ہے اس رفتار کے ساتھ مسجد کے اندر آؤ. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ مسجد کے لیے قدم اٹھاتا ہے نا, ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں, ایک اجر و ثواب کو لکھتے ہیں, اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ خوشخبری ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے. صحیح البخاری کتاب الصلاح باب الصلاۃ فی مسجد السوق حدیث نمبر 477, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, لم یخطو خطوۃ الا رفعہ اللہ بها درجۃ وحط عنہ خطیئۃ حتی یدخل المسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسجد کی طرف چلنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے, ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے, یہاں تک کہ بندہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے وہ گویا کہ نماز میں ہے. اب چونکہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے, اپنے مصلی پر بیٹھا ہوا ہے, تو جب تک وہ مصلی پر بیٹھا ہوا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے, اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما. ذرا سوچیے, غور کیجیے. ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. کب تک دعا کرتے رہیں گے؟ جب تک کہ ریاح خارج نہ ہو جائے, وضو ٹوٹ نہ جائے, جب تک فرشتے دعا کرتے رہیں گے, اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے. مغفرت کروا لیجئے, فرشتوں سے مغفرت کروا لیجئے, مسجدوں کو لازم پکڑ لیجئے, مسجدوں کو آباد کر لیجئے. یہ ہمارے اوپر ہمارے دین کا, ہمارے اسلام کا, ہماری شریعت کا بہت بڑا حق ہے. معزز سامعین کرام, جب مسجد کے اندر داخل ہوئیے تو اپنے رائٹ, اپنے داہنے پیر کو مسجد کے اندر داخل کیجیے اور دعا پڑھیے, اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب مسجد سے نکلیے تو یہ بایاں پیر جو ہے وہ پہلے باہر نکالیے اور کیا دعا پڑھیے, اللہم انی اسألک من فضلک. جب مسجد کے اندر بیٹھیے تو اس طرح سے انگلیوں کو توڑنا یہ بالکل منع ہے. بہت سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں, انگلیوں کو توڑتے ہیں, ایسے چٹکاتے رہتے ہیں انگلیوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 386, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد کے اندر بیٹھو تو اپنے انگلیوں کو مت چٹکاؤ, انگلیوں کو پھوڑو مت. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی مسجد کے اندر ہوتا ہے تو نماز کی حالت میں ہوتا ہے. جب وہ نماز کی حالت میں ہے تو اس کو بالکل پرسکون بیٹھنا چاہیے, بالکل پرسکون بیٹھنا چاہیے. سامعین کرام, یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ مسجد کے اندر جب بندہ آئے
تو اپنے دنیاوی معاملات کے تعلق سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. ابھی ان سے بات کر رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے، یا مسجدوں کے اندر عموماً دیکھا گیا ہے کہ ذمہ داروں کے درمیان، یا کبھی دیکھا گیا ہے کہ مصلیوں کے درمیان، یا کبھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی مصلی امام صاحب پر اتنے زور سے گرجتے ہیں کہ مسجد کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ مسجد کے حقوق کی پامالی ہے، یہ مسجد کا احترام نہیں بلکہ مسجد کی توہین ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، مسجد کے اندر تھے. طائف کے 2 آدمی آئے اور طائف کے 2 آدمی آنے کے بعد زور زور سے باتیں کرنے لگے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا ان کو بلا کے بھیجو، ادھر بلا لو. ادھر آیا، پوچھا کہ کہاں کے ہو بھائی؟ کہا کہ طائف کے رہنے والے. اچھا طائف کے رہنے والے ہو، علم تو ابھی مدینہ میں ہی زیادہ تر ہے، طائف کے لوگوں کو شاید جانکاری نہیں ہے. کہا کہ اگر تم دونوں مدینے کے ہوتے لأوجعتکما، بہت زیادہ تکلیف دیتا تم لوگوں کو، مرمت کرتا تمہاری، مارتا تم کو اگر تم مدینے کے ہوتے. تم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز کو بلند کر دیا. آج ایسا نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم ہے. ارے بعض تو ایسے احباب ہیں کہ جن کے پاس اتنا علم ہے کہ عالم دین کو بھی اتنا علم نہیں ہے. علم ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی جو عظمت ہونی چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، وہ عظمت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر. مسجد کے اندر آواز کو ہمیشہ جھکا کر کے رکھنا چاہیے. مسجدوں کے اندر زیادہ تر ذکر و اذکار میں وقت گزارنا چاہیے، تلاوت قرآن کریم میں وقت گزارنا چاہیے. اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ آسانی سے جا کر کے، اچھائی سے جا کر کے ذمہ داروں سے بات کر سکتے ہیں. نہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب ہماری بات کو سمجھ لیں گے، آپ امام صاحب جا کر کے خاموشی سے کہہ سکتے ہیں امام صاحب ایسے نہیں ہے ایسے. اگر وہ نہیں مانتے ذمہ داروں سے بات کیجیے. مسجد کے اندر آواز کو بلند کرنا، مسجد کے اندر جو ہے جھگڑا تکرار کرنا، کسی بات کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا، یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے مسجد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب مسجد کے اندر آدمی آئے 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اگرچہ یہ مستحب ہے. میں آپ کو بتلا دوں کہ 2 رکعت نماز ہے تحیۃ المسجد، اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے لیکن جمہور علماء اس کو مستحب کہتے ہیں. لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ مسجد کو ہم تحفہ دیتے ہیں، مسجد کو ہم ہدیہ دیتے ہیں. یہ 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہو، بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھے. بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. مسجد کے اندر آئیے، نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، دروس کو قائم کر کے دروس میں بیٹھیے، حلقے کو قائم کر کے تعلیم کو عام کیجیے. مسجد کے اندر، مسجد کے اندر کاروبار نہیں ہونا چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی مشاغل میں شامل نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو گم ہوئے سامان کو مسجد میں تلاشنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مسجد کے اندر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تم سیدھے سیدھے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سامان کو تجھ کو نہ ملائے. مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ مسجد کے اندر کسی کا کچھ کھو گیا، بھائی ادھر اونٹ دیکھا ہے کیا، کسی کا کچھ کھو گیا، بھائی ادھر گھڑی دیکھی ہے کیا. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں مسجد کے ذمہ داران یا مسجد کے امام صاحب کو کوئی سامان ملتا ہے تو چونکہ وہ کسی کا مال ہے، کسی کی ملکیت ہے، اس کو اس تک پہنچانے کے لیے اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں لا باس ولا حرج. لیکن ہمارا سامان کھو گیا ہے، ہم آ کر کے مسجد میں تلاش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بد دعا دو کہ تیرا سامان تجھ کو نہ ملے. مسجد اس لیے نہیں بنایا گیا ہے. اور اگر کوئی مسجد کے اندر خرید و فروخت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بد دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تیری تجارت کے اندر کوئی فائدہ نہ دے. تو مسجد کے اندر تجارت نہیں ہونی چاہیے، شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اپنے سامان کی کھوج بین نہیں ہونی چاہیے. سامعین کرام، اسی طرح سے مسجد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے. مسجد کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ لاگو ہو. مسجد کے اندر صرف اللہ کا حکم چلے. مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ لوگوں کی نفسانی خواہشوں کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الجن آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں. ابھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میری مسجد ہے. ہاں اگر کوئی اس لیے کہتا ہے کہ بھائی نہیں ہماری دھڑکن ہے، ہماری جان ہے، نہیں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ میری مسجد ہے تو اچھی بات ہے، یا یہ ہماری مسجد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھا جائے کہ ان مسجدوں کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد میں اور کہیں پر بھی شرک نہیں ہوگا، لیکن مسجد میں خاص طور سے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو نہیں پکارا جائے. مسجد میں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے حکم کا نفاذ نہیں ہو. مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے نہ جھکا جائے. مسجد میں اللہ کا حکم چلے گا، مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. سامعین کرام، اسی طرح سے مسجد کے اندر ناپاک لوگ داخل نہ ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت. اگر جنبی ہے یا محتلم ہے وہ بھی داخل نہ ہو. اگر کوئی حائضہ عورت ہے وہ بھی مسجد کے اندر داخل نہ ہو، مسجد کے اندر نہیں داخل ہونا ہے. اور اگر اذان کے وقت مسجد میں داخل ہو گئے تو نماز پڑھے بغیر، کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، ذرا دیکھا کہ 5-10 منٹ لیٹ ہے یا نہیں پڑھنا یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، بس فوراً مسجد سے نکل گئے. نہیں، اگر کوئی عذر شرعی ہو تو مسجد سے باہر نکلیے. مثلاً ایک امام صاحب تھے، دوسرے امام صاحب سے ملنے کے لیے چلے آئے، اسی درمیان میں اذان ہو گئی. اب اب امام صاحب کو اپنی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھانی ہے تو وہ جا سکتے ہیں. یا اگر کسی آدمی کو ایمرجنسی ہو گیا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کے لیے اذان کو پکار دیا گیا ہے تو پھر مسجد سے باہر مت جائیے. سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں جو مختصر ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے مسجد کی اہمیت اور مسجد کے حقوق و آداب کے تعلق سے. ایک بات اور یاد رکھیے، مسجد کے اندر 3 فیکٹرز ہوتے ہیں، تینوں فیکٹرز کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے. ایک ذمہ داران کا طبقہ ہوتا ہے، ان کو بھی مسجد کے تمام حقوق اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کو جب اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے اور مسجد کے اندر مسجد کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس کی بڑی رسوائی ہو جائے گی. لہٰذا مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی مصلحتوں کا خیال رکھتے ہوئے مسجد کے اندر ہر چیز کا اہتمام ہو جو شرعی اعتبار سے مسجد کی ضرورت ہے. یہ ذمہ داروں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے امام صاحب بھی بہت بڑے ذمہ دار ہیں. امام صاحب کو بھی چاہیے کہ مسجد کے حقوق کا خیال رکھیں. جب ان کو امام بنایا گیا ہے تو سب سے پہلے ان کے دل کے اندر لوگوں کے پرتی، مصلیان کے پرتی ہمدردی اور خیرخواہی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ ہونا چاہیے، اور نمازوں کی ادائیگی میں مکمل حسن سلیقہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے اندر دروس کا بالکل اہتمام کرے پورے پلان کے ساتھ، کیونکہ جو مصلی آتے ہیں ان کا ایمان کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے تزکیہ کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری امام صاحب کی ہے. لہٰذا امام صاحب کو ان چیزوں میں مکمل الرٹ رہنا چاہیے. امام صاحب بھی ذمہ دار ہیں. اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کی کوتاہی کرتے ہوئے تنخواہ لے لیا، وہ تنخواہ محل نظر ہے، وہ تنخواہ محل نظر ہے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے نوازا ہے اور اس کے باوجود وہ اس کی ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن بھی ان کے لیے رسوائی ہے. ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور تیسرا فیکٹر مصلیان کا ہے، ان کا کام ہے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے، بیجا فتنے نہ کرے. امام صاحب کا لنگی کا ایک طرف کا اٹھا ہوا تھا، ایک طرف کا جھکا ہوا تھا، یہ سب صحیح چیزیں نہیں ہیں، یہ سب غلط چیزیں ہیں. امام صاحب نماز پڑھ کر کے آ کر کے کرسی پر بیٹھ گئے، اب اس پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے. اگر ان کے اندر واقعی اعتراض کے لائق کوئی ایسی شرعی چیز ہے تو آپ اس کی اصلاح کیجیے اکیلے میں جا کر کے. ان کو بتائیے، وہ بھی انسان ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. مسجد میں آ کر کے آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. آئیے نماز پڑھیے، فتنوں میں پڑھے بغیر جائیے، فتنوں میں نہیں پڑھیے، کیونکہ فتنوں میں پڑھنے کے بعد جہاں دنیا کے اندر رسوائی ہے وہیں آخرت میں بھی بڑی رسوائی ہوگی.
ان تمام باتوں کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.